بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم بن ادھم ایک رات بیت المقدس میں سوئے ہوئے تھے۔ غیب سے ندا آئی کہ رات کا قیام جہنم کے شعلے بجھا دیتا ہے اور پل صراط پر قدم مضبوط رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تادم مرگ نماز تہجد قضا نہ فرمائی۔ رات کی عبادت ہمیشہ نیک لوگوں کا معمول رہی ہے، لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، جسمانی بیماریاں دور ہوں اور گناہ بھی معاف ہوں، تو تہجد کی نماز کی عادت بنائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے لازم ہے کہ رات کو عبادت کیا کرو، کیونکہ یہ گزشتہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ بے شک رات کا قیام اللہ کے قرب کا سبب، گناہوں کا کفارہ اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ بدن سے بیماری دفع کرنے والا ہے۔ ہر رات میں ایک ساعت ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی جو بھلائی مانگی جائے وہ عطا ہوتی ہے، لہٰذا جب تک سانسیں باقی ہیں اپنے رب سے ان گھڑیوں میں کثرت کے ساتھ بھلائی طلب کریں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ آدھی رات میں بندے کا 2 رکعتیں نماز پڑھنا دنیا اور اس کی تمام اشیاء سے بہتر ہے۔ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں یہ 2 رکعتیں ان پر فرض کر دیتا۔ تہجد کی رکعتوں کے حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ اس کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12، لیکن جو اس سے زیادہ پڑھنا چاہے تو بالکل پڑھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تہجد میں ہو سکے تو جتنا قرآن یاد ہے وہ تمام پڑھیں، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، کہ اس طرح ہر رکعت میں قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایسا کرنا بہتر ہے، ورنہ تہجد میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا تہجد کے لیے سونا شرط ہے، یعنی کیا بغیر سوئے تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ صاحب بحر شریعت بحوالہ رد المختار فرماتے ہیں کہ صلاۃ اللیل کی ایک قسم تہجد ہے کہ عشاء کے بعد رات میں سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں۔ سونے سے قبل جو کچھ پڑھیں گے وہ تہجد نہیں۔ معلوم ہوا رات میں بعد نماز عشاء جو نوافل پڑھے جائے ان کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں، اور جو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رات کو سو کر اٹھنے کے بعد پڑھے جاتے ہیں انہیں تہجد کہا جاتا ہے۔ اس لیے تہجد کی فضیلت بھی زیادہ ہے کہ انسان اپنی پرسکون نیند اور بستر چھوڑ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتا ہے، اور اس نماز کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، چونکہ انسان اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد محض رضا الہی کے لیے ایسی عبادت کی طرف رغبت کرتا ہے جو اس پر لازم نہیں کی گئی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا وقت کب سے کب تک ہے؟ تو عشاء کے فرض پڑھ کر سو جائے، اس وقت سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک جب بھی آنکھ کھلے تہجد کا وقت ہے، اور بہتر وقت نصف شب ہے۔ تہجد پڑھنے والا جسے اپنے اوپر اطمینان ہو کہ وہ رات میں اٹھ جائے گا، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وتر بعد تہجد پڑھے، پھر وتر کے بعد نفل نہ پڑھے، جتنے نوافل پڑھنے ہوں وتر سے پہلے پڑھ لے، اور اگر اطمینان نہ ہو تو وتر پڑھ کر سوئے۔ صحیح مسلم میں مرفوعاً ہے کہ فرضوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک بالا خانہ ہے کہ باہر کا اندر سے دکھائی دیتا ہے اور اندر کا باہر سے۔ حضرت ابو مالک اشعری نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس کے لیے ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے جو اچھی بات کرے اور کھانا کھلائے اور رات کو قیام کرے جب لوگ سو رہے ہوں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بلا ناغہ تہجد کی عادت اپنائیں۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ کو اعمال خیر میں وہ عمل زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ، فلاں کی طرح نہ ہونا کہ رات میں اٹھتا تھا پھر چھوڑ دیا۔ یہاں اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ اگر کسی رات کو آنکھ کھل جائے تو فوراً تہجد کا اہتمام کریں۔ یہ نہ سوچے کہ میں تہجد کی عادی نہیں ہوں تو ایک رات پڑھ کر کیا کروں گی، یا ایک بار پڑھنے سے مجھے پھر ترک کرنا نہیں ہوگا۔ یہ سوچیں شیطان اور نفس ڈالتا ہے۔ کسی بھی نیکی کو کرتے وقت یہ نہ سوچیں بلکہ کر گزریں، چاہے کتنی ہی سستی غالب ہو، چونکہ آج زندگی اور صحت قائم ہے، وقت کے ساتھ ساتھ صحت بھی خراب ہوگی اور موت بھی یقینی ہے، لہٰذا جو نیکی کا موقع میسر آئے انجام دیں۔ شب میں بیدار ہو کر تہجد ادا کرنا دشوار ضرور ہے،
لیکن ان 8 عادتوں کو اپنانے والے کو تہجد کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی عادت ہے کم کھانا۔ زیادہ کھانے والے پر نیند اور سستی غالب رہتی ہے۔ دوسری، دن میں بہت زیادہ سخت مشقت کے کام نہ کرے ورنہ تھکن کے باعث رات کا قیام حاصل نہ ہو سکے گا۔ تیسری عادت ہے قیلولہ، یعنی دوپہر میں تھوڑا آرام۔ اس سنت کی ادائیگی سے رات کے قیام میں مدد ملتی ہے۔ چوتھی عادت ہے گناہوں سے اجتناب، کہ اس عادت سے قلب میں قساوت یعنی سختی پیدا ہوتی ہے، جو بندے اور اسباب رحمت کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ امام سوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک گناہ کے باعث 5 ماہ تک قیام شب سے محروم رہا۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ وہ گناہ کیا تھا؟ فرمایا، میں نے ایک شخص کو روتے ہوئے دیکھ کر بدگمانی کرتے ہوئے اپنے دل میں کہا کہ یہ ریاکار ہے۔ 5ویں عادت، دل کو کینہ مسلم سے پاک اور فضول دنیاوی فکروں سے صاف رکھیں، ورنہ بیداری نصیب بھی ہوئی تو بحالت نماز یہی خیالات دل میں آئیں گے۔ 6ٹھی عادت، دل میں اللہ کا خوف ہونے کے ساتھ ساتھ دنیاوی آرزوؤں کی کمی بھی ہو۔ 7ویں عادت، آیات قرآنی، احادیث نبوی اور اسلاف کے قول سے قیام شب کی فضیلت معلوم کریں تاکہ تہجد کی طرف رغبت مستحکم ہو۔ 8ویں عادت، حب الہی اور یہ توجہ رکھنا ہے کہ میرا رب میرے تمام احوال پر مطلع ہے۔ ان 8 عادتوں کو اپنائیں، انشاءاللہ شب بیداری نصیب ہوگی۔ لیکن اگر پھر بھی نفس میں غفلت موجود ہے کہ تہجد نہیں پڑھ پاتے تو حضرت فضیل بن عیاض کا قول یاد رکھیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تجھ سے شب بیداری اور دن کا روزہ نہ ہو سکے تو سمجھ لے کہ تو محروم ہے اور تیری خطائیں بکثرت ہو گئی ہیں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ شب بیداری سے محروم رہ جاتا ہے۔ بعض بہنیں سوال کرتی ہیں کہ تہجد کی نیت کیسے کریں اور اس نماز کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ تو جس طرح تمام نفل نماز پڑھتے ہیں اسی طرح 2 رکعتیں کر کے پڑھ سکتی ہیں۔ نیت کرتے ہوئے اس طرح الفاظ ادا کریں کہ نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دیں۔ کھڑے ہو کر تہجد پڑھنا افضل ہے، لیکن بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کے عادی شخص کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو رات کو عبادت کا عادی ہو اور اس کو نیند آ جائے تو اس کے نامہ اعمال میں رات کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور نیند کو اس پر بخش دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نماز تہجد کا عادی بنائے، آمین۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو اسے ضرور لائک کریں اور اسی طرح کی مزید علمی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔